علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم آپ کی جماعت یعنی 9ویں جماعت کا تاریخ اور سیاسیات کا سیاسیات پولیٹیکل سائنس کا سبق نمبر 3 بھارت کا دفاعی نظام، اس سبق کے جو ہے وہ سوالات و جوابات حل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ذیل میں سے مناسب و متبادل چن کر بیان کو دوبارہ لکھیے۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 یہاں پہ آپ لوگوں کو دیا ہوا ہے۔ ڈائریکٹ ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ بھارت کے صدر جمہوریہ تمام دفاعی افواج کے سپریم کمانڈر ہوتے ہیں، پہلا ہے، تو پہلی خالی جگہ میں آپ کو صدر جمہوریہ لکھنا ہے۔ دوسرا، بھارت کے ساحلی علاقوں کے تحفظ کی ذمہ داری ساحلی سلامتی دستہ کی ہوتی ہے، یعنی دوسری خالی جگہ میں آپ کو ساحلی سلامتی دستہ لکھنا ہے۔ تیسرا، طلبہ میں نظم و ضبط اور فوجی تعلیم کے تئیں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے NCC قائم کی گئی، یعنی تیسری خالی جگہ میں آپ کو NCC لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل بیانات صحیح ہے غلط وجوہات کے ساتھ لکھیے، جس کا پہلا سوال ہے، انسانی سلامتی کے لیے انتہا پسندی۔ انتہا پسندی یعنی یہاں پہ انتہا پسندی کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ دہشت گردی کا مقصد عام لوگوں کے لیے دلوں میں دہشت یا خوف پیدا کر کے ان میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنا ہوتا ہے۔ دہشت گرد اس طرح کی دہشت پیدا کر کے اپنے معاشی اور سیاسی مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ دہشت پھیلا کر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا اور غلط کام کرنا، یہ مقاصد بھی اس میں شامل ہیں۔ اس وجہ سے انسانی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اسی بنا پر دہشت گردی کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری خالی جگہ، دوسرا سوال ہے آپ کو، ہر ملک اپنے لیے مضبوط دفاعی نظام تیار کرتا ہے۔ جواب، یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ مختلف ملکوں کے درمیان سرحدی تنازع، پانی کی تقسیم پر تنازع جیسے جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں باہم مخالف مفادات کی بنا پر جار ممالک دوسرے ملکوں پر بھی حملہ بھی کرتے ہیں۔ ہر ملک کو اپنی مقتدر حیثیت اور وجود کی حفاظت کرنا ضروری ہے، ان کا یہ اولین فرض بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہر ملک اپنے لیے مضبوط دفاعی نظام تیار کرتا ہے۔ سوال نمبر 3، بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی تنازع نہیں ہے۔ جواب، یہ بیان غلط ہے، کیونکہ کشمیر کے مسئلے پر پاکستان نے آج تک 4 مرتبہ بھارت پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان ہمیشہ بھارت کے علاقوں میں در اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کئی برسوں سے دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر جھگڑا جاری ہے۔ اس وجہ سے بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحدی تنازع جیسے کئی متنازعہ مسائل موجود ہیں۔ سوال نمبر 3 نوٹ لکھیے، پہلا، دوسرا، تیسرا آپ لوگوں کو یہاں پر دیا ہوا۔ پہلا ہے سریع الحرکت یعنی دستے کا کام۔ جواب، دفاعی افواج کی معاونت کے لیے جو نیم فوجی دستے قائم کیے گئے ہیں، ان میں سریع الحرکت دستے کا شمار ہوتا ہے۔ یہ دستہ درج ذیل کام کرتا ہے۔ پہلا، بم دھماکوں اور فسادات جیسے خطرناک حالات میں پھنسے ہوئے بے گناہ افراد کی مدد کرنا۔ ملک کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو تو ایسے حالات میں تیز رفتاری سے حفاظتی سرگرمیوں کے ذریعے عوامی زندگی کو معمول پر لانا۔ اب آپ کو دوسرا سوال دیا ہوا انسانی سلامتی ہے نا، تو اس کا جواب بہت چھوٹا ہے، آپ یہاں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ سرد جنگ کے بعد ملک کی سلامتی یعنی صرف ملک کی سلامتی نہیں، بلکہ اس میں یہ نیا خیال بھی شامل ہو گیا کہ اس ملک میں رہنے والے افراد کی سلامتی بھی ہے۔ تیسرا آپ لوگوں کو یہاں پر اگر دیکھیں گے دیا ہوا ہے ہوم گارڈز۔ ہوم گارڈز آپ کو یہاں پر دیے ہوئے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے۔ ناخواندگی، یہ ہوم گارڈز۔ دوسرا سوال آپ نے میں پڑھ کر بتایا آپ لوگوں کو، چھوٹا جو دوسرا یہ بتایا تھا میں نے آپ لوگوں کو، انسانی سلامتی۔ تو انسانی سلامتی کا جو جواب ہے وہ ایک ادھر ہے، دوسرا اور تیسرا ادھر ہے نا۔ ناخواندگی افلاس ضعیف، اتنا بڑا جواب ہے، بس چھوٹا سا جواب ہے، آپ کو لکھ لینا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہے ہوم گارڈز، اس کے اوپر آپ کو لکھنا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور لکھیے، ہے نا۔ میں یہاں پہ پڑھ کر بھی بتا رہا ہوں، اگر پڑھ کر لکھنا ہے، اگر آپ سنتے ہوئے لکھتے ہیں تو آپ کو اسے یہ یاد بھی ہو سکتا ہے۔ فوجی زندگی کا تجربہ فراہم کرنے والی اس تنظیم کا قیام آزادی سے قبل عمل میں آیا تھا۔ 20 سے 35 برس کی عمر کا کوئی بھی مرد یا عورت اپنی مرضی سے اس دستے میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ دستہ پولیس کے ساتھ مل کر مختلف قدرتی اور انسانی آفات کے دوران شہریوں کی مدد کرتا ہے۔ چوتھا ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، جس کا پہلا ہے، آپ کے بھارت کے دفاعی نظام کی کس فورس میں آپ حصہ لینا پسند کریں گے، وجوہات کے ساتھ لکھنا ہے۔ جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے، میں بھارت کی دفاعی نظام کی فضائی فوج میں شامل ہونا پسند کروں گا۔ فضائی فوج کے سامنے زبردست چیلنج ہے، تیز رفتار جنگی جہاز، ان کی خطرناک اڑانیں، دشمن پر صحیح نشانہ
نہ لگا کر حملہ کرنا، نئی نئی ٹیکنالوجی، یہ سارے امور مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ پھر آگے سے آپ کو تیسرا چوتھا پوائنٹ بھی لکھ لینا ہے۔ دوسرا آپ کو دیا گیا ہے کہ امن کے لیے ایٹمی توانائی کی پالیسی پر اپنی رائے دیجیے، جس کا جواب آپ کو لکھنا ہے ایٹمی توانائی کا استعمال امن اور تباہی دونوں کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ باقی آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے بھارت نے امن کے لیے ایٹمی توانائی کی پالیسی اختیار کی ہے، جو کہ میرے خیال میں مناسب ہے۔ ایٹمی توانائی کی بجلی کی پیداوار اور تحقیق جیسے ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال کرنے کی پالیسی ہونی چاہیے۔ باقی آپ کو آگے کا دیا ہوا چوتھا اور پانچواں پوائنٹ جو آپ کو لکھ لینا ہے، یہ بھی لکھنا ہے، یہ میں پڑھ کر نہیں بتا رہا ہوں تاکہ کیونکہ ویڈیو بڑا ہو جائے گا، اس لیے آپ کو اس طریقے سے دیکھ کر لکھ لینا ہے۔ پانچواں مختصراً لکھیے، ہے نا، جس کا پہلا ہے قومی سلامتی کو جن باتوں سے خطرات درپیش ہوتے ہیں ان کی وضاحت کیجیے۔ جواب یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے، پہلا ہے ملک کی مقتدر حیثیت کو چیلنج دینے پر، دوسرے ملک کے حملہ کرنے پر، مذہب، علاقائیت وغیرہ کے سبب کے اندر گڑبڑی ہونے سے، ملک میں دہشت گردی بڑھنے سے۔ اور دوسرا سوال ہے بارڈ سیکورٹی فورس کی ذمہ داریاں آپ لوگوں کو یہاں دی ہوئی ہے، آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ کر کے اس کا جواب آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا آپ کو دیا ہوا انسانی سلامتی کا مفہوم واضح کیجیے، تو آپ کو اس کا انسانی سلامتی کا مفہوم اس طریقے سے واضح کرنا، جواب یہاں پر دیا ہوا ہے، آپ لوگ اس کا جواب اسکرین شاٹ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ چھٹا ہے دی ہوئی ہدایت کے مطابق سرگرمی انجام دیجیے۔ پہلا دفاعی افواج سے متعلق جدول مکمل کیجیے، آپ کو جدول مکمل کرنا ہے۔ پہلا لکھا ہے بحری فوج، بھارت کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا، جنرل ہے نا بپن راوت۔ دوسرا بحری فوج، بھارت کی بحری سرحدوں کی حفاظت کرنا، ایڈمرل سنیل لامبا۔ تیسرا ہے فضائی فوج، بھارت کی فضائی سرحد اور خلا کی حفاظت کرنا، ایئر چیف مارشل بریندر سنگھ دھانوا۔ آگے ہے آخری، بھارت کی سلامتی کو درپیش خطرات مندرجہ ذیل خاکے کی مدد سے ظاہر کیجیے، آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے۔ پاکستان کا خطرہ، بھارت چین میں تناؤ، دہشت گردی، داخلی پر تشدد، تحریک وقت۔ تو ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی ہیلپ فل لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے ہم جماعت سہیلیوں اور دوستوں اور گروپس پر شیئر کیجئے، اور ویڈیو اگر پہلی بار دیکھ رہے ہیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔